جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ صورتحال آپ نے سنی، پاکستان کی عدالتوں کا مقام آپ نے دیکھا، اور آہو بقا مچی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، اور لوگ حیران ہیں اور پریشان ہیں اور بہت سوچ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ سر یہ بڑا کلیئر میسج ہے، یہ بہت ہی کلیئر میسج ہے پاکستان کی عوام نہ بھی تسی کھوتی دے بچے ہو۔ یہ پاکستان کی عوام کو کھلا میسج ہے۔ یہ پاکستان 4 جرنیلوں پلس نواز شریف فیملی کا، یہ بڑا کھلا میسج ہے۔ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی کسی بھی قسم کا لا نہیں تھا کہ ایک کرمنل بندہ، کنوکٹڈ بندہ جس کو سزا ہوئی ہو، وہ ملک سے باہر چلا جائے۔ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی لا ہی نہیں تھا، کوئی بھی کسی قسم کا لا نہیں تھا۔ اور میاں محمد نواز شریف باہر چلے گئے، پھر وہ وہاں پہ 4-5 سال رہے۔ انہوں نے ایک بچے کی شادی بھی کی، انہوں نے ماسک لگانے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا کہ جو صرف منہ پہ ہوتا ہے، ناک پہ نہیں ہوتا۔ وہ بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے، بے تحاشا۔ پھر انہوں نے جو لچ تلنا تھا، کلاس کا لچ تلا انہوں نے پھر تمام لوگوں کے باہر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور خان صاحب نے اپنی زندگی کا ایک عظیم کارنامہ کیا۔ ایک شخص کو کی زندگی بچانے کے لیے انہوں نے اس کو باہر بھیجا، اور اس احسان فراموش نے وہاں بیٹھ کے پھر بڑے بڑے کارنامے کیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ نے ایک اور ڈیل کی، ایک ڈیل کر کے وہ جدے چلے گئے تھے، دوسری ڈیل کر کے وہ انگلینڈ چلے گئے۔ تو پہلی ڈیل کر کے وہ مکر گئے تھے، اب دوسری ڈیل کر کے وہ واپس آ رہے ہیں، تو اب اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو ہے سر، کوئی لا نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو وہ ہو گئی ہے، اپنا ضمانت ہو گئی سر، 420 سیکنڈ میں ضمانت ہوگی سر۔ ادھروں آئے نے، ادھروں ضمانت لے کے باہر گئے نا۔ یہ پاکستان، یہ جو ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ نہ لگایا کریں۔ آپ لگایا کریں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگایا کریں۔ آپ انجوائے کریں پاکستان کو۔ میسج از ویری کلیئر کہ میں ویلاگ میں وہ لفظ نہیں بول سکتا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے لکھا قانون تہاڈا سارا۔ یہ کیوں انہوں نے اس طرح کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے قانون کی عملداری کریں، انہوں نے نہیں کرنی۔ عمران خان کہتا ہے الیکشن کرا دیں، انہوں نے نہیں کرانا۔ اب اتنے دنوں سے کیا ہو رہا تھا؟ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی، کہا جی الیکشن کرواؤ، انہوں نے کہا جی کہ نہیں اسمبلی بحال کرو، الیکشن نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے جی، جج آئے، انہوں نے آ کے فیصلہ کیا۔ یہ جج، یہ جو ہیں، یہ طوائفیں ہیں ہمارے ملک کی جو ان تماش بینوں کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں، یہ تماش بین یونیفارم والے تماش بینوں کی انگلیوں پہ ناچنے والی طوائفیں ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کراؤ، انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں کرانا۔ انہوں نے اسمبلی بحال کر دی، عمران خان کو باہر نکال دیا گیا۔ پھر وہ سارے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروائیں، اسٹیبلشمنٹ والے یہ ساری جماعتیں الیکشن کروائیں۔ عمران خان نے اسمبلی توڑے کا الیکشن کراؤ، انہوں نے کہا نہیں الیکشن نہیں کرانا۔ پھر پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا وہ رولا چلا۔ پھر انہوں نے عمران خان کے لیے، انہوں نے جہاں جہاں وہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی کہ دوبارہ الیکشن ہوگا، انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں کرانا۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا لیں، جب عمران خان کہتے ہیں الیکشن کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانا۔ اب عمران خان کہتا ہے قانون پہ عملداری کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے قانون پہ عمل نہیں کرنا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے بڑا صاف ستھرا آپ کو بتا دیا، سب صاف ستھرا میسج دے دیا کہ یہ 4 بندوں کی ریاست ہے، 4 بندوں کا ملک ہے، سمپل ایز ہے۔ اور ابھی آپ چند دنوں میں سنیں گے ایک ہمارے تاحیات پریزیڈنٹ بھی آنے والے، تاحیات سربراہ مملکت آنے والے ہیں جناب عاصم منیر صاحب، ان کا وزیر ہوگا یہ ندیم انجم، یہ ہوگا آپ کا پاکستان، اور عمران خان جیل میں، اور قانون کی عملداری کی باتیں جو ہیں وہ ہوا میں اڑ گئی ہیں۔ پاکستان پریکٹیکلی کولیپس ہو چکا ہوا ہے، پاکستان پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہوا ہے، پاکستان کے اندر لا لیسنس کی انتہا پہ ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ اب ملک جو ہے وہ اس نہج پہ ہے کہ اس کا ایٹم بھی انہوں نے یہ بیچ چکے ہیں، یہ اپنے راکٹ اور میزائل بھی اپنے فکس کر چکے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ ایوری تھنگ از لنڈن پلان میں صرف یہ ہی نہیں تھا
کہ عمران خان اندر ہوگا، نواز شریف آئے گا، لندن پلان کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ بھی ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے ٹکڑے کیے جائیں. اور مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اب ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کا، ہمیں پاکستان کے ٹکڑوں میں ان کو ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت تگڑے ہیں. وہ خدا کے قانون کے اوپر چلے گئے، بالا ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مجرم جس کو سزا ہو وہ اپنی سزا بھگتے. اللہ کا بھی قانون ہے، عدالتوں کا بھی قانون ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے. لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسا بالکل کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، آپ نے قرآن پاک میں سنا، پھر عذاب آتے ہیں. تو ہر قوم پہ مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں، اور اس سٹیج پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پہ اس وقت جو عذاب آیا ہے وہ شخصیات کی شکل میں آیا ہے. ایک تو ہمارے اوپر باجوہ آیا ہے، پھر اس کے بعد ایک عاصم آیا ہے، پھر منیر آیا ہے، ندیم انجم آیا، اب پھر شہباز شریف آیا، اب آپ کے اوپر نواز شریف آ رہا ہے. یہ آپ کی سزا ہے نہ گھر سے نکلنے کی، یہ آپ کی سزا ہے گھٹ گھٹ کے مرنے کی، یہ آپ کی سزا ہے کم تولنے کی، یہ آپ کی سزا ہے جھوٹ بولنے کی، یہ آپ کی سزا ہے کہ اللہ کو منہ سے کہنا کہ اللہ ایک ہے اور حرکتاں کرنی ہے دنیا جان دیا پیڑیاں. یہ آپ کی سزا ہے، اس کو سزا ہی سمجھوں گا میں. یعنی کیسا عجیب و غریب کام ہو گیا کہ عدالت میں پیش بھی نہیں ہوا، نہ کوئی بایو میٹرکس، نہ کوئی گلاں. اور وہ جو جج ہے، مجھے لگتا ہے اس کے گھر میں شیشہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ صبح اٹھ کے اپنا منہ ہی نہیں دیکھتا. اگر وہ صرف اپنا منہ ہی دیکھ لے شاید اس کو شرم آ جائے، اتنا پیارا منہ ہے اس کا. یعنی اس کا اگر آپ اس جج صاحب کا چہرہ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہی جج ہے اور جج ہی کوئی نہیں. وہ لگتا ہے کہ یہی انصاف کر سکتا ہے اور کوئی انصاف کر سکتا ہی کوئی نہیں. اس کے گھر میں شیشہ نہیں ہے، مجھے پکا یقین ہے اس کے گھر میں شیشہ نہیں. اگر شیشہ ہوتا تو اس کو دیکھتا تو ڈوب کے مر جاتا کہ کیا اللہ پاک نے اس کو چہرہ دیا ہے اور کیا گندے کرتوت دیے اس بندے کو. یہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں، پاکستان کی بربادی میں ان کا پورا پورا ہاتھ ہے. پاکستان ختم ہے، پاکستان ٹوٹلی ختم ہو چکا ہوا ہے. اس کو اب اپنے دماغوں سے نکالیں. میں بھی نکالوں گا اپنے دماغ سے آہستہ آہستہ. اب آپ کے پاس کھلا پیغام یہ ہے کہ یہاں پہ صرف طاقتور کی حکومت ہے. تو آپ نے طاقت شو کرنی ہے تو اپنا حق لے لینا، نہیں شریں گے تو بھگتیں گے. جس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہوگا. اگر عوام اپنی طاقت نہیں دکھائے گی تو یہ جیتتے جائیں گے، طاقت دکھائے گی تو یہ نیچے آ جائیں گے. جو طاقتور ہوگا جیت جائے گا، عوام طاقتور ہوگی تو عوام جیت جائے گی. اسٹیبلشمنٹ طاقتور ابھی تک جیتتی آ رہی ہے، جیتنا ہی ہے نا، جتنا ہی ہو گیا نا کہ اب وہ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب وہ ان کو قوم سے گالیاں پڑ رہی ہیں تو ان کو گالیوں سے فرق نہیں پڑتا، ہاتھ پکڑنے سے فرق پکڑتا ہے. سر اگر آپ کو ایک بندہ گالیاں نکالتا رہے تو کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ جب تک کہ آپ کے سر پہ ڈنڈا نہ پڑے تب آپ کو فرق پڑے گا، تب آپ کے درد ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی. گالیاں کیا کہتی ہیں؟ ان کو بغیرتوں کو گالیاں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو پیدائشی یہ جو لوگ ہیں جو مجرم ہیں. میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا، یہ بدبودار لاش ہے اس نے سوسائٹی میں، اس سیاسی لاش نے جو بدبو پیدا کر دی، اس سے ملک کا برا حال ہو چکا ہوا ہے. ان کا اب اس لاش کو، سیاسی لاش کو دفنانے کا ٹائم ہے. جتنی جلدی ان کو دفنا دیں گے، سیاست میں دفنا دیں گے تو پاکستان کی بہتری ہوگی. لیکن اب یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ہمیں دفنانے نہیں دے رہی ہے. وہ اس کو ان سوٹی تے کھڑا کرنے رہے نا. وہ بابا نہیں ہوتا ایسے کر کے ہاتھ کھڑے کرتے جس کے وہ درمیان میں سوٹی دی ہوتی ہے، ایک اس طرح کر کے کراس میں انہوں نے لگائی ہوتی ہے، سٹکس لگائی ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، یہ اس طرح کر کے اس طرح ہوتی ہے. اس کو کپڑا بنا دیتے ہیں، اس کو ایک شرٹ بناتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں طوطوں اور چڑیوں طوطوں سے ڈرانے کے لیے نا اس کو وہ لگاتے ہیں. تو وہ اس طرح کا یہ بابا ہے یہ جس کو یہ کھڑا کر رہے ہیں. جان اس میں کوئی نہیں ہے اور وہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس کو ووٹ پڑیں گے. یوں یہ کھڑا ہوگا درمیان میں اور اس کے ارد گرد جناب پھل بوٹے نکلنے شروع ہو جائیں گے. یہ بڑے جاہل لوگ قسم کے ڈفر ہیں یہ جو اس کو لے کے آ رہے ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں. پاکستان ڈوب چکا ہے. پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اخلاقیات، ہر ایک چیز برباد ہو چکی ہے. لا دین گینگسٹرز، بدماشوں کا ایک جتھا پاکستان کے اوپر قابض ہے. اب عوام نے نکلنا ہے باہر. کیسے نکلنا باہر ہمیں نہیں پتا. آپ کا ملک آپ سنبھالیں. ہم تو اوورسیز باہر بیٹھے سکون نہ آرام نہ بیٹھے ہیں. آج جو کچھ ہوا نا، واقعات ہو رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں.
روزانہ کوئی نہ کوئی لطیفہ ہو رہا ہے پاکستان میں. آج تو بہت بڑا لطیفہ ہو گیا, ایک اور بہت بڑا لطیفہ ہوا ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. میسج از ویری کلیئر, بات ختم کریں, بات لمبی ہو رہی ہے. بات اتنی سی ہے, میسج از ویری کلیئر کہ پاکستان طاقتور کا, اگر عوام طاقت استعمال کرے گی تو عوام جیت جائے گی, اسٹیبلشمنٹ طاقت کا استعمال کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ جیت جائے گی. جج تو ویسے ہی ٹھیک نے, تو باہر کدی دا کر ایک جتھا باہر جائے, ان کو گالیاں نکالے, اپنا فیصلہ کروا لے, وہ ایک ان کو فون کرے, اپنا فیصلہ کرے. جج تو ویسے ہی تو ان کا کوئی حال نہیں, تو ایف والا حال ہے ان کے, تو اخلاقیات ختم ہے ویسے ہی. اب آپ کا عوام کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ ہے, آپ نے کیسے کرنا ہے؟ جو طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا. ان دا مین ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.